فرماتا فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ آج کا میرا موضوع احترام والدین۔ یہ وہ موضوع ہے کہ اس دور کے اندر ینگ جنریشن نے اسے یکسر نظر انداز کیا۔ ہم بتاتے ہوئے کسی کو شرماتے میں آ ساڈا پیو، ہمیں شرم آتی ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس کے کپڑے میلے ہیں، ماں کے سر کے اوپر اگرچہ کوڑے کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، تو جتنا بھی بن جا لیکن تیری جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو زمانے کا غوث بھی بن جائے نا، تجھے آنا کسی کے قدموں میں پڑے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اسلوب قرآن سے کیجیے، قرآن کا طریقہ کار نہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ جب فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تسا عبادت فقط ایک کے اسکری کرنی ہے تو اسکی میری جی، یعنی عبادت تم نے فقط میں خدا کی کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر رب قرآن کی کسی اور آیت میں بھی ماں باپ کی شان ظاہر کر دیتا نا تو کسی نے انکار نہیں کرنا تھا، کیونکہ قرآن کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ماں باپ کی شان کو اجاگر کرنا تھا۔ فرمایا مومنوں دیکھو، جس طرح میں نے تمہارے اوپر اپنی عبادت کو فرض کیا ہے، وَقَضَىٰ پہلا سٹیپ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک سٹیپ آیت کا، پھر دوسری جگہ ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جنہیں میری عبادت فرض ہے، اگر کسی کی تعظیم فرض نہ پوری دنیا میں انبیاء کے بعد، پھر وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ تمہارے ماں باپ کی ہستی ہے۔ پھر کیا فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اے ہی نہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دو میں بڈھے ہو جائیں، او کلاہما، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، تو تواڈے واسطے کی حکم دے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تسا انہوں نے اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے تمہارے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں آنا چاہیے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہیں انہوں نے جھڑکنا چاہیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گل جدوں بھی کرنی انہاں دے نال ہس کے کرنی تے محبت نال کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی تم سے بات کرے، جب بھی تمہارے پاس آئے، جب بھی تمہارا ان کے ساتھ تکرار ہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے وقف کا معنی ہوتا ہے جی آپ کو پنجابی کریے تو کہتے ہیں ویچ جاؤ، خود کو بچھا دو ان کے لیے، اپنی رحمت ان کے سامنے ڈھیر کر دو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تے رب کو دعا کرو، رب ارْحَمْهُمَا، مولا میرے ماں پیو کو احترام فرما، رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جویں انہاں مینوں چھوٹے ہوندیاں پالیا سی نا، ہن تو انہاں دے نال ایویں احمد فرما دے۔ تو ہمارے اوپر یہ سادہ سے قرآن کی آیت کا ترجمہ، آج ہم نے اپنے والدین کو، ان کے احترام کو یکسر نظر انداز کرا۔ حضور کی بارگاہ میں ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا حضور مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا حضور مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق، آج تو کہتے ہیں جی کہ میں برابر بیوی میں اور ماں کے اندر برابری کروں گا، میں نے کہا یار برابر ہے ہی نہیں، تو کیسے برابری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے 3 دفعہ فرمایا، پہلی باری بھی تیری ماں کا حق ہے تیرے اوتے، دوسری دفعہ بھی تیری ماں کا حق ہے، تیسری دفعہ پھر تیری ماں کا حق ہے، پھر چوتھی دفعہ فرمایا تیرے پیو دا بھی تیرے اوتے حق ہے۔ اگر کسی کے حقوق، رسول اللہ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کو تم کمپیئر نہیں کر سکتے، ان کا تقابل نہیں کر سکتے۔ آج اگر تم لچک کھاؤ گے نا تو پھر جو غیر کی بیٹی ہوگی وہ تمہارے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو ہی جائے گی، تو تم نے ان کی عزت کروانی ہے۔ تم جب خود ان کی عزت کرو گے پھر دوسروں کی بیٹیاں بھی ان کی عزت ہی کیا کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں میں سکون ملے، ہمارے ماں باپ کو عزتیں ملے، تو ہم بھی تو کسی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو کوئی ان کی عزت کرے گا نا۔
جب اسی آپ خود ہی اپنے ماں پیوں کی عزت کو نہیں کرنی تو پھر غیر کیا کریں گے؟ جب اپنے ہی نہیں کریں گے تو پھر غیروں میں کیا کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی 3 بندے 3 حق ماں کے بیان کیے، پھر چوتھا حق باپ کا بیان کیا۔ فرمایا پہلے 3 حق تیرے اوپر تیری ماں نے دے، پھر چوتھا حق تیرے باپ کا ہے۔ جب تو ان کے ساتھ نبھا کے جائے گا، یہ زندگی مکافات عمل ہے، اس میں جو تم نے کرنا ہے وہی تمہارے ساتھ کل کو ہونا ہے۔ آج ان کے ساتھ تم وفا کرو گے، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفا کرے گی۔ اگر آج ان کے ساتھ اخلاص محبت پیار تم کرو گے تو کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اخلاص اور محبت کرے گی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے شادی نہیں کی، ماں بیمار تھی، بوڑھی تھی، ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پوری عمر شادی نہیں کی۔ ذہن میں خیال ہے بھی پوچھوں تو صحیح کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ یہ ذہن میں خیال لے کے بارگاہ عمر میں حاضر ہوئے۔ ابھی آ کے بیٹھے تھے کہ ایک بندہ ہے، اس نے عرض کی حضور ایک مسئلہ پوچھا ہے۔ جی پوچھیے۔ اس نے کہا حضور میں جب چھوٹا تھا بچہ تھا، پیشاب کا خانہ کر دیتا تھا، میری ماں میرے کپڑے صاف کرتی، مجھے اس نے پالا پوسا بڑھا کیا، سارا کچھ کیا۔ اب میری ماں بیمار ہے، اسے پیشاب کا کھانے کا پتہ نہیں لگتا، تو میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی جتنی ہو سکتا ہے میں بڑی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی یہی پوچھنے آئے تھے، تو جب دیکھا کہ سوال پہلے چل رہا ہے تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بھئی میں تو اتنی خدمت نہیں کرتا جتنی یہ کرتا پہ، ہونا پہ پتہ لگ جائے گا کہ میں حق ادا کیتا جائے کہ نہیں۔ تو اب اس بندے نے سوال کیا عمر پاک سے، بھئی پیشاب پخانا میں اس کا صاف کرتا ہوں، اس کی ساری خدمت کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا نہیں، تو حق نہیں ادا کر سکتا۔ انہوں نے کہا حضور کی میں؟ فرمایا جب تو 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہا ہے نا، اے جڑی تو پوری عمر ان کی خدمت کی تھی کہ تو اس کے ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، تو پوری عمر کا حق ادا کرنا ہے، تو ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ پھر اس بندے نے سوال کیا حضور کی میں کیوں نہیں دے سکا؟ اب وہ بھی تو میرے ساتھ یہی کرتی تھی نا، میں اگر میرا جسم پلید ہو جاتا تھا، میرے کپڑے خراب ہو جاتے تھے تو وہ مجھے صاف کرتی، نہلا دیتی۔ اب حالات اس کے بھی یہی ہیں، وہ پیشاب کا کھانا کر لیتی، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تو میں اپنی ماں کو غسل دلاتا ہوں، میں اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں، میں سارے تو کام کرتا ہوں۔ تو جو عمر پاک نے لفظ کیا، فرمایا پتر نیت کا فرق ہے، تمہاری اور اس کی سوچ کا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کہا حضور کی میں؟ وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی میری خدمت کرتی تھی، وہ بیٹا سمجھ کے کرتی تھی، میں ماں سمجھ کے کرتا ہوں، نیت کا کیسے فرق ہے؟ تو جو حضرت عمر نے جملے دیے تمہارے اور میرے لیے مشن راہ ہے۔ میں پتر گل سن، جب وہ خدمت کیا کرتی تھی نا، تجھے صاف کیا کرتی تھی، تو ایک ایک سانس کے بدلے کہا کرتی تھی مولا میرے پتر کو لمبی زندگی عطا فرما، مولا میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما، انشاءاللہ جوانیاں مانے۔ لیکن سوچ کا بڑا ہی فرق ہے، خدمت تو ساری کرنا ہے لیکن ساتھ یہ نہیں کہتا کہ لمبی زندگی دے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مولا ماں بڑی تنگ ہے، تو پردہ عطا فرما، تو اسے پردہ دے دے۔ فرمایا بس یہی سوچ کا فرق ہے، وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگا کرتی تھی، تو اس کے پردے کی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ ماں اور باپ کا مقام آج ہم نے انہیں ہم نے خود سے دور کر دیا ہے، ہم ان سے دور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابر، بلکہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ آج لوگ جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں نا جی، تھوڑے سے سوٹڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کو بتانے سے شرماتے۔ میں کالم پڑھ رہا تھا، ایک بچہ ماں باپ نے اسے بڑا پڑھایا، بڑا لکھایا، بہت اونچا افسر کر گیا۔ اب ماں باپ دیہاتی تھے، جائے تو اب اس نے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آنا کبھی۔ ماں باپ کو شوق ہوتا ہے کہ سارا پتر شہر پڑھتا ہے، ایسی بھی ملن چاہیے۔ اب وہ انگلش بولتا تھا، تو ماں باپ نے ایک دن ارادہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو ملنے جائیں گے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ اسی دور کے حالات ہیں، یہ ابھی کی باتیں ہیں۔ تو ہم اپنے بیٹے کو ملنے جائیں گے۔ اب باپ نے وہ جو دیہاتیوں والا مخصوص انداز ہوتا ہے، پگڑی اپنی باندھی، گٹری اٹھائی اور چلا گیا، اور ساتھ ماں اس کی کبھی نہیں گیا۔ اب جب بیٹے نے دیکھا بھی ہے دیہاتی جگہ کیوں آ گئے، یہاں تو یونیورسٹی کا ماحول ہے، سارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو اب اس کے دوست، اس کے سہیلیاں، جو معاملات تھے، اب جب یہ آئے نا تو اس کی سہیلیوں نے پوچھا، اس کے دوستوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا دے آر سروینٹس، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ اور ماں پہ انہوں کی پتا سی بھی سروینٹ کی ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ انگلش کسے کہتے ہیں۔
انہوں نے کہا دے آر سروینٹس، یہ گاؤں میں ہمارے نوکر ہیں، ہم نے نوکر رکھے ہوئے۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے، بیٹے کا چہرہ دیکھا، ملے اس سے، ملنے کے بعد جب واپس آ گئے نا اپنے گھر، تو کسی کی جاننے والی تھی وہ ادھر پہنچی اس کے گاؤں میں، تو اس نے جا کے بتایا کہ اے جڑی ہوتی ہے ماں پیو بس ایسے گاتے ہوئے سن بھی ساڑھے پتر انگریزی بول کے سانو سنائی سے، اس نے ہمارا تعارف انگریزی میں اپنے دوستوں میں کروایا ہے۔ یہ لوگ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارے دو جملوں کی وجہ سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ماں کھا کے خوش نہیں ہوتی، ماں کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ بس یہ ہماری سوچوں کا فرق ہے، ہم تو چھپا کے اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں نا جھلے کو، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حبیب جانب نے لکھا ہے شاید، وہ کہتے ہیں کہ میں نے محبت اس وقت دیکھی جب چھابی کے اندر 2 روٹیاں تھیں اور کھانے والے ہم 3 افراد تھے، ایک میرا بھائی تھا، ایک میں تھا اور ایک میری ماں تھی۔ تو میری ماں نے جیسے 2 روٹیاں دیکھی تو اس نے فوراً کہہ دیا میں تو بھوکی کوئی نہیں، میں تو رجی ہوئی ہے، میں نے تو روٹی نہیں کھانی، یہ ایک تم دونوں ہی کھا لو۔ تو ماں کھا کر خوش نہیں ہوتی، وہ تمہیں کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ تو ان کی نافرمانیوں سے بچو، ان کے ساتھ پیار کرو، آج یہ تمہارے لیے سرمایہ ہے۔ جب یہ چلے جائیں گے، باپ جیسا بھی درخت ہو نا، جیسا بھی سخت ہو، لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ جب اس کا جن کے چلے گئے نا وہ جانتے ہیں، جن کے چلے گئے وہ، جن کے پاس ہے انہیں قدر کوئی نہیں، جن کے چلے گئے وہ جانتے ہیں۔ یہ جیسا بھی درخت ہو، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، انہیں ادھر جا کے ملنا پڑتا ہے۔ وہ امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنے والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جاؤ، اس زندگی میں بھی تمہارے اوپر ان کے حقوق ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق ہے، تو اچھی تربیت کر کے جاؤ۔ امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک بی بی کا انتقال ہو گیا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، انتقال سے تھوڑی دیر پہلے نا اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا پڑھنے کے لیے۔ یہ ماں باپ کے بھی حقوق ہے، ماں باپ نے بھی اپنے حقوق بلا دیے ہیں۔ ہم نے تو تعلیم وہ دی ہے کہ جس نے، اقبال فرماتے ہیں نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا نا، اور یہ اس زمانے میں چل رہا ہے، اگر کسی کے بیٹے نے MSc وغیرہ کی ہوئی ہے نا، تو ماں باپ اس کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں میرا پتر ناراض نہ ہو جائے، مجھ پہ غصہ نہ کرے۔ جو سکول کالج کا پڑھا ہوا اللہ ماشاء اللہ بڑے اچھے بھی ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرنا، بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن اوورآل ماں باپ ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا نا، وہ جیسا بھی ہوگا کم از کم یہ تو جانتا ہوگا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ وہ جب بھی بات کرے گا تو نظریں جھکا کے بات کرے گا، وہ جب بھی بات کرے گا تو یہ ذہن میں لازمی رکھے گا کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ماں باپ نے اسے حلال لقمہ کھلایا ہو۔ ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھے سارے ہی چنگے ہیں، ضروری نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اگر حلال لقمہ کھایا ہو نا، تو پھر اگر ماں باپ نے حلال لقمہ کھلایا ہو تو پھر بچے کی ضرورت نہیں کہ باپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر سکے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں۔ یہ آپ اخباروں میں دیکھیے، آپ روز خبریں چھپی ہوتی ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹی نے ماں کو قتل کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم دین سے ہٹ چکے ہیں، ہم نے دین دوری اختیار کر لی۔ ماں باپ کا ادب کرو، ساڈے پلے سے ہے بھی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو نمازیں عبادتیں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار جواہر البحار میں امام یوسف نبہانی نے واقعہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندے سے کہ آپ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، تو رب کے ساتھ رب نے اپنا دیدار کروایا۔ آپ نے پوچھا مولا یہ بتا، یہ جتنے لوگ آئے ہیں کعبہ میں حج کرنے کے لیے، کیا ساروں کا ہی حج قبول کر دیا؟ وہ بڑے بے نیاز ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ مالک کر سارے دے دیا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا میں نے حج قبول نہیں کیا، ایک بندہ ایسا ہے جن کا میں حج قبول نہیں کیا۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، وہ پتہ نہیں کیڑا بدبخت جن حج کوئی نہیں قبول کیا۔ تو پوچھا بھی وہ کون ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے اور وہ خراسان کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تشویش ہوئی، بھئی میرا تو صحیح تو بھی کٹا کو گناہ کی تبھی حج قبول کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے، اگر وہ بخشنے پہ آئے یا حج کا ثواب دینے پہ آئے تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، میں تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کر دوں۔ تم ایک دفعہ مسکرا کے ان کو دیکھ لو، میں تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو جی اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار صبح کو اٹھے اور ڈھونڈا، یہ جو حاجی اس رات گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
مختلف ممالک کی نا جگہ بنی ہوتی ہے، ادھر پاکستانی حجاج کرام بیٹھتے ہیں، ادھر انڈیا والے چھتریاں لگا کے بیٹھے، ادھر یہ والے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خراسان کی چھتریاں کدھر لگی ہوئی، آپ اس جگہ پہ چلے گئے اور پوچھا بھی میں نے ایسے بندے کو تلاش کرنا ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس بندے کا کیا معاملات ہیں، وہ کیا چیز ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کھجور تے اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، بڑے نیک بندہ ہے، ان کے بارے پوچھے کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے، اس نے کہا جی ان 24 سال ہو گئے تھے مسلسل حج کرتے، 24واں سال ہے، وہ ہر سال حج پہ آتا ہے، سارا دن روزے کے ساتھ اس کا گزرتا ہے، پوری رات وہ نوافل میں کھڑا رہتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، سارے معاملات ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی مجھے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر؟ انہوں نے کہا جی وہ پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے وہ ابھی بھی عبادت میں مصروف ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ مینوں خواب آیا حج قبول نہیں ہوتا تے اے سارے کہندے پے نے پیو تے رہندے 24 گھنٹے نماز دے وچ ہے، وہ تو ہمیشہ ہی عبادت میں ہوتا ہے، تو بڑی پریشانی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس بندے کے پاس گیا، میں نے دیکھا معذور بندہ ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، چہرے کے اوپر عبادت کے نشانات ہیں، ماتھے کے اوپر محراب بنا ہوا ہے، بڑا حساب کتاب۔ فرماتے میں پاس گیا، میں نے کہا جی ہارون بلخی آپ کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تینوں مالک بن دینار کہتے ہیں۔ فرماتے جب اس نے میرا نام لیا نا تو میں ایک دفعہ ہلا کہ بندہ تو بڑا پہنچا ہے تو میرا نام ہی جانتا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، اسے میرے نام کا بھی پتہ ہے، مجھے تو خواب میں کسی نے بتایا ہے، اسے میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا جی مجھے مالک بن دینار کہتے ہیں۔ نے کہا دس کی کام ہے؟ میں کہا جی کام کوئی نہیں، بس ملن واسطے حاضر ہونا۔ انہوں نے کہا نہیں کام دس کی۔ میں نے پھر کہا حضور ملنے کے لیے حاصل ہوا، کام کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے دسن آیا نا میرا اے اج بھی کوئی نہیں قبول ہے۔ مالک بن دینار فرماتے کہ میں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، بھئی اسے تو سارا ہی پتہ ہے، ایک طرف مجھے خواب یہ آئی ہے کہ اس بندے کا حج قبول نہیں ہوتا، اور دوسری طرف اس کا عالم یہ ہے، اس کی غیبیت کا عالم یہ ہے، اس کے مقام کا عالم یہ ہے کہ یہ میرا نام بھی جانتا ہے، یہ میرا کام بھی جانتا ہے۔